رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. صلوات پڑھیں. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. ذرا بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بلندر میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ایک وعدہ فرما رہا ہے. کچھ ہستیاں اس کے انتخاب میں ہیں، ان کا کوئی حق ہے جس حق کا وعدہ فرما رہا ہے. یہ وعدہ فضل میں نہیں ہوا، عدل میں ہوا. وعدہ فرما رہا ہے. وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا. اب وعدہ فرمانے والا اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا. الذین ایک جماعت سے وعدہ فرمایا. ابھی 8 دن ہو گیا، ابھی ترجمے کی پہلی جو جملہ ہے اسی پہ کھڑے ہوئے. میں چاہتا ہوں آج ذرا تھوڑا سا آگے پڑھیں. وعدہ فرمایا الذین ایک جماعت سے وعدہ فرمایا. لیکن معلوم ہوتا ہے عالمین میں سب سے منتخب ہی وہی جماعت ہے، عالمین میں چنی ہوئی جماعت ہے. اور وہ انتخابی الہی، اس نے عالمین میں ان کو چن لیا. پھر عالمین میں کوئی ان جیسا نہیں ہے، ان کو منتخب کیا. بہت بڑی بات. منتخب کر کے کیا ان کا اعلان کیا کیا؟ آمنو منکم، یہ تم میں سے ایمان نہیں لائے بلکہ آمنو کہلائے. شکر ہے سمجھ آنی. بہت بڑی بات ہے. بات کو جب آپ گھر جا کے نا ٹھنڈے دل سے رات کو سو کے دہرائیں گے نا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آمنو ہوتا کیا ہے. آمنو کہلائے، معیار بنے ایمان. اور 1-2 دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے. اب قیامت تک کوئی بھی ان جیسا نہ ایمان میں ہوگا نہ عمل میں.
ایمان میں بھی ان جیسا نہیں ہوگا، عمل میں بھی ان جیسا نہیں ہوگا۔ جب نبی ان جیسے ایمان و عمل میں نہیں تو امتی کیسے ہوگا؟ اور نبی ایمان و عمل میں جب اس معیار پہ نہیں تو وہ جانشین نہیں ہو سکتے۔ تو جانشین کون بنیں گے؟ جو اس وادی میں ہے۔ ان کے علاوہ کسی نے جانشین نہ بننا ہے، نہ لوگوں خیم خواہ کی ہمت کرو، نہ تم نے بنانا ہے، نہ بنا سکنا ہے، نہ بننے والے نے بننا ہے۔ ہائے کیا کریں جب بننے والے نے بننا ہی نہیں ہے، اور خدا گواہ ہے بنانے والوں کو بھی خبر ہے بنے گا نہیں۔ اللہ جانے پھر انہوں نے ہاں کیسے کی، کہ پیچھے طاقت ہے جس نے ہاں کروائی ہے۔ تو سمجھ آنی ہے آمنو منکم، یہ ایمان میں آمنو کہلا توجہ فرما کے بچے عامل الصالحات، اور انہوں نے جتنے عمل صالحات ہونے تھے اس رسالت کے تحت، معلوم ہوتا ہے رسالت کے آنے سے پہلے یہ رسالت جانتے ہیں۔ مقرر نے جو قانون بنایا ہے وہ یہ قانون پہلے سے جانتے ہیں۔ قانون پہ صرف جانتے نہیں، قانون پہ عمل بھی ہو چکا ہے۔ عمل الصالحات ہی تو عمل ہے، اس قانون پر عمل بھی ہو چکا۔ یہ آمنو میں جب نے معیار بھی بنا آمنو کہلائے، جب کہلائے تو اب اللہ نے ان کا ایک کمال بتا کے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً اللہ انہی ہی کو خلیفہ ضرور بالضرور، یہ وعدے کے معنی ہے، ضرور بالضرور انہی ہی کو بنائے۔ میرے بھائی جب اللہ ضرور بھی ضرور بنائے گا ہی انہی کو، تو پھر کسی کے بننے کی گنجائش کہاں رہے گی؟ پھر بن نہیں سکے۔ اللہ کرے یہ لوگ سمجھ جائیں، جلدی سمجھ جائیں۔ امام زمانہ جب آ گئے پھر سمجھے نہیں تب بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر یہ امام زمانہ کے آنے سے، تشریف لانے، ظاہر ہونے سے پہلے سمجھ جائیں، مان لیں تو انہیں کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ فائدے کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ عدل الہی میں کوئی لچک پیدا ہو، لچک ہوتی تو کبھی کی گنجائشیں ہو جاتی نہیں۔ عمل الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ یقیناً انہی کو اپنا جانشین بنائے گا۔ ہائے ہائے اللہ دیکھے مشیت میں کچھ اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا، فرمایا نہیں، ہمارا طریقہ انہی کو ہی بنانا ہے، ان کے علاوہ بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا کوئی اور ذریعہ ہو جاتا، قادر ہے، حکیم ہے، غالب ہے، لیکن نہیں، فرمایا یہی مشیت ہی یہ ہے کہ انہی ہی کو بنانا اور اپنے ہوتے ہوئے بنانا۔ میں بہت بڑی لفظ کہہ رہا ہوں، خود بھی رہے گا یہ بھی رہے گا، جو کام ان کے ہوں گے یہ کریں گے، جو اس کے ہوں گے وہ کریں گے، لیکن کمال کام کرنے کا ایک ہوگا۔ غور نہیں فرما رہے، کام کرنے کا کمال ایک ہوگا، ایک، ٹھیک ہے؟ تبھی تو اس میں خلیفہ تب بنے گا کسی امر میں جب مستخلف اور مستخلف کا اس صفت میں کمال ایک ہوگا، تب خلیفہ بنے، ورنہ نہیں۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا، نوعیت کار، طریقہ کار نہیں۔ جو جانشین بنے گا وہ نوعیت کار میں بنے گا، طریقہ کار میں نہیں۔ جانشین اللہ انہیں بنائے گا جو نوعیت کار اللہ کی ہے، وہ انہی کی ہوگی، اللہ بھی نہیں ہوں گے اور کام بھی نوعیت الہی والے ہیں۔ ان کی نوعیت کار، نوعیت میں بیان کر چکا ہوں، نوعیت کار جو ہوگی توحید کی،
تو غور نہیں فرما رہے آپ؟ یہ نوعیت کار کس کی ہوگی؟ توحید. خدا جائے توحید کے نوعیت کار کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جتنے ہیں سارے ان میں، جتنے ہیں کوئی ان سے الگ نہیں ہے. اچھا جناب اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو ہی اللہ کیا بنائے گا؟ خلیفہ. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کے پہلے جناب آدم اور جناب داؤد اور جناب ہارون کو نمونتاً، ان 14 کا نمونتاً خلیفہ بنایا. جناب آدم نمونتاً بنے، نمونتاً. ٹھیک ہے، تبھی تو 14 نے سجدہ نہیں کیا. 14 نے سجدے کا حکم دیا. بہت بڑی بات ہے، 14 نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا جناب. اب جناب اب ان کا معیار خلافت الہیہ میں نمونہ کل میں نے کون بنا؟ جناب آدم. اور کل میں نے عرض کیا کہ ان کی تخلیق میں جناب عیسیٰ ابن مریم، یہ گلا یاد رہ گیا، پتہ نہیں کتنے ہو جاؤ گیا. خدا کے واسطے یہ وہ بنیادی باتیں جن کو پلے باندھ لیں، لکھ لیں اپنی ڈائری پر، ہر وقت ساتھ رکھیں، جب بھی موقع ملے کھولے، بھول جاتا ہے. آج دوسرا وعدہ ہے جو اللہ نے ان خلیفۃ اللہ سے کیا ہے. ان کا دوسرا وعدہ ہے. گھر سمجھ آئی؟ اے اللہ کیا پہلے وعدے میں کوئی کمی تھی؟ نہ غور نہیں فرمایا. اللہ ہو کے تم نے وعدہ کیا، وعدہ بھی اللہ کا ہم جیسا کئی کمی ہے، وعدہ بھی تیرا اور وہ بھی قائم مقامی کا. وہ وعدہ تو مکمل ہو. اس وعدے میں خلافت میں اللہ نے دیکھیں ان کو خلیفۃ اللہ بنا کے کتنے عہدے دیے. عہدے دیے عہدے میں نے گنے تھے، آپ بھول جاتے. خلیفۃ اللہ، ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام الخلق. ایک ایک عہدے میں اتنی وسعتیں ہیں تصور ہی نہیں. ولی اللہ میں کتنی وسعتیں. ولی کے معنی ہے یا استجماع کل حقائق الہیت، اللہ کی کل حقیقتیں جس نقطے میں آ کے جمع ہو جائیں اسے ولی کہتے ہیں. اختیارات ہے ولایت، اور ان کی ولایت کلیہ الہیہ ہے نا. خلافت الہیہ کلیہ الہیہ، ولایت ہے کلیہ الہیہ، نبوت ہے کلیہ الہیہ، رسالت ہے کلیہ الہیہ. آگے ہے امام الخلق. پھر نبوت کے عہدے کے ساتھ امامت کا ہوتا ہے، وہ میں نے بیان کیا. امامت کا عہدہ ہے خلیفۃ اللہ پہلا. دوسرا ولی اللہ، تبھی تو علی ولی اللہ. باولادہ المعصومین حجج اللہ. معلومات ہے سارے ولی برابر کے، برابر کے. جب ولی اللہ ہو گئے نا جناب، تو اب ان کو پھر امامت میں اور عہدے دیے. وہاں نبی اللہ یہاں کیا تھا؟ اولِ الامر دیا تھا نا. اولِ الامر بھی ان کو دے دیا. علی فرماتے ہیں انا الکاف و انا النون، لوگوں کاف بھی میں ہوں، نون بھی. جب یہ کون بنے وہ کون ہی میں ہوں. جو علی کو نہ سمجھے کیا کہا ہے. ایسی نعمت، ایسا امام دیا خدا کی قسم. ہم جیسا ناشکرہ دنیا میں ہے اگر ہم ان کی قدردانی نہ کریں. ان کو اسی طرح پہچانو جس میں یار کے لیے. ان کو کیا عہدہ دیا؟ صرف یہ امر یہ نہیں، یہ ایک چیز کو بڑھا بھی سکتے ہیں، پلٹا بھی سکتے ہیں. یہ ہے امر میں ان کا یہ کمال.
اور ادھر ہے رسول اللہ اور ادھر ہے ہادی خلق. کوئی ہدایت کا پہلو ایسا نہیں، کوئی ہدایت ایسی نہیں جو ہدایت ان 14 میں بطور کمال موجود نہ. اے اللہ جب کل ولایتیں دے دی، امر دے دیے، کل ہدایتیں دے دی، رسالتیں دے دی، نبوتیں دے دی، امامتیں دے دی، اب بھی کوئی شے رہ گئی ہے جس کا وعدہ کر رہا غور نہیں فرمایا. اچھا آپ فرمائیں کون سی شے رہ گئی؟ کراچی میں اس لیے میں بات کرتا ہوں تاکہ میری باتوں سے ایک سماج کا ایک معیار بن رہا ہے. آپ کو خبر نہیں ہے میں آپ کو کیا بنا، آپ سنتے رہے تو بو علی سینہ ہو جائے. جناب علی کے بارے میں بو علی سینہ کے یہ لفظیں ہیں، کانا علی علیہ السلام بین اصحابہ کل عقل فی الجسم. علی علیہ السلام صحابہ میں ایسے تھے جیسے عقل جسم میں ہو. یہ کہتا حالانکہ نبوت کہتی وہ کہتے ہیں ہم کوشش کریں نبی بن سکتے ہیں مگر علی نہیں بن سکتے. چلو کافی کچھ پھر بعد میں جا کے ترمیم ہوئی اس کے اندر. اچھا جناب اب جو اللہ ان کو ایک اور وعدہ فرما رہا ہے میرے بھائیوں، وہ وعدہ کس وعدہ؟ میرے خیال پہلے کبھی سنی نہیں. ہاں نہیں سنی، یہ بات ہی پہلی دفعہ. اب خالق فرما رہا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اسی طرح لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، پہلا وعدہ کیا تھا؟ خلافت. اب دوسرا وعدہ ہے، یہ بھی وعدہ ہے. پہلے وعدے میں کوئی شے رہ نہیں گئی، لگتا ہے کوئی شے رہ گئی ہے تبھی تو دوسرا وعدہ ہو. اور فرمائے میں بہت بڑی بات کروں، پہلا وعدہ ٹھیک ہے بڑا ہے لیکن جو دوسرا وعدہ ہے وہ پہلے سے زیادہ اہم ہے. اچھا میں آپ بتائیں کیوں ہے، تھوڑا سا آپ بھی تو ہمت کریں نا تاکہ آپ اپنے ذہن پہ زور دیں. میں جب کہوں گا پھر آپ کے دریچے کھلیں گے، سماعت اونچی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا تھا. اب جتنے وہ عہدے پہلے دیے ہیں وہ خلافت، نبوت، رسالت کے، امامت کے تھے. اب جو عہدے دیے ہیں تمکین دے رہا ہے اللہ، وہ کمال اللہ کے ذاتی ہیں. سمجھ آئیے میرا پتر ہوں، خدا جانے وہ ذاتی کمال کیا ہے. وہ کمالات کیا ہیں؟ توحید کے کمالات. پہلے رسالت کے کمالات تھے. نبی اللہ کس کے کمالات؟ رسالت کے. رسول اللہ رسالت کی، خلیفت اللہ رسالت کی، ولی اللہ رسالت کی. اب جو تمکین دی جا رہی ہے نا تمکین، یہ تمکین کمال توحید، اور یہ وہ تمکین ہے جہاں اللہ نے دیکھا اگر میں ہوا تو میں اللہ نہیں رہوں گا. اب علی کو بنا کے کام تو کر، میں اللہ رہ جا. سمجھ آئیے میرے غور کرو. سارے عہدے کمال تو دے دیے، اب پھر دوبارہ وعدہ والا لا یمکنن لہم، وہی لام تاکید کی نون پہ شد کا آیا. یقیناً انہی ہی کو اس خلافت الہیہ کے علاوہ دوسرا وعدہ ہے کہ میں ان کو تمکین دوں گا.
ان کا غور نہ سنائے. جنہوں نے اس لفظ پہ غور نہیں کیا مفسرین نے لکھے کچھ لکھتے پتہ نہیں میں کتنا ہمیں وہی کھڑا کھڑ کے دیکھ بھال کے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے. اللہ نے کہا یہ نہیں سیدھا ہے. اس کو کیا کسی کو تو آئی نہیں. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ. اب ان کو میں تمکین دوں گا. اگلی لفظ اس میں آ گئی. تمکین مانے قدرت دوں گا, اختیارات دوں گا. اختیارات میرے ہوں گے, یہ الگ سے دے رہا. ولایت کے وہار ہو رہے ہیں اور نہیں فرما رہا. یہ دوسرا وعدہ دلیل ہے کہ اس تمکین کے بھی عہدے ہیں, عہدے ہیں, اور وہ عہدے ان کے لیے اللہ نے وہ تمہارے لیے تمکین کے بھی عہدے ہیں, خلافت کے بھی عہدے ہیں. تین میں نے بتایا تمکین کے عہدے ہیں کہ ان میں تمکین دوں گا. دینہم اللہ ارتضیٰ لہم. ان کو میں تمکین دوں گا, قدرت دوں گا, اختیارات دوں گا, تصرف دوں گا ان کے دین میں, کیونکہ اب دین ان کا ہو گیا. ہائے 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 ہائے, دین اب چودہ کا ہو گیا. مقنن دین اللہ ہے, رسول مبلغ دین ہے, امام محافظ دین. ان کو ان کے دین میں, دین ان کا دین دیا. خلافت علی گل نہیں ہے, خلافت دین نہیں. اس خلافت کے کمال کو چلانے کے لیے جو شے بنائی ہے اسے کہتے ہیں دین. اب اللہ نے اختیارات سمجھا بھائی ابھی مجلس تھی, وہ کھلے آدمی بیٹھے تھے پیچھے ادھر ادھر. میں کہ پہلے اسے تک لو یار, ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا. محسن میاں سامنے بیٹھے ہوتے, کر جائے بس ختم کرو. میں کہ اچھا یار. تو اب تو یا خیر سے تسلی ہے کہ چل تسلی سے پالے بھی. وَلَا يُمَكِّنَ, خدا کے لیے توجہ کرنا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ان کو اللہ تمکین دے گا, یعنی وعدے کے ساتھ ان کے دین میں ارتضیٰ لہم, جو اللہ نے خود ان کے لیے دین پسند فرمایا. ہائے ہائے ہائے, خدا جانے یہ پسند کتنے ہیں کہ دین ان کے لیے پسند ہے. ہائے ہائے ہے نا, یہ پسند کتنے جن کے لیے دین پسند فرمایا. تو پھر اصل مطلوب الہی ہی 14 ہے. وہ دین ہوگا ہی وہی دین جس میں 14 ہوں گے. یہ کوئی دین نہیں ہے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ارتضاء نہیں سے ملے, الف رے تیز زاد چھوٹی یہ الف, ارتضاء. اسی ارتضاء ہی سے تو مرتضیٰ. ہائے ہائے ہائے, خدا گواہ ہے اللہ کے دین کے مرتضیٰ ہی کا نام دین ہے. اس لیے غدیر پہ کہا اگر ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت پہنچائی. ارتضاء لگا کے پسند کی بات بھی کہی, علی کا نام بھی لے لیا. اب یہ جو دین میں تمکین دی ہے کہاں کہاں دی ہے؟ دین میں آخر کوئی مرحلے ہوں گے, کتنے مرحلے ہیں دین میں؟ ایک نہیں کہی ہے. آپ کو میں لمبا نہ کہ جلدی
جلدی جلدی دے، گھبرائیں گے نہیں۔ فرمایا ان کو میں نے ان کے دین میں تمکین دے دی۔ تمکین، اچھا تمکین کیا ہے میری طرف؟ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، ذرا تھوڑی مشکل ہے علم کلام کی جگہ کوئی بات نہیں، مشکل سمجھ آتی ہے۔ 8 صفات ثبوتیہ ہے، ان میں ایک آتا ہے متکلم، سب سے آخر کلام کرنے والا۔ اللہ کلام کرتا نہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہو یقول اللہ بلفظ، اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ۔ ہائے 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 ہائے، جو اللہ کے اندرون کمال بتائے اسے علی کہے۔ کچھ نہیں ہوا یار، کتنی بڑی بات یہ نہج البلاغہ میں۔ اب جناب کل میں تمکین ہوگی، کئی کمالات۔ آج اگر حکم دے تو میں آج آپ کو کوہ طور سنا۔ علی کوہ طور پہ میری تمکین میں تو جو بھی ہوتا جائے گا، نہیں سمجھ گئی، تو جو بھی ہوتا جائے گا وہی میری تمکین کا عہدہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہو۔ کوہ طور پہ کون ہو؟ کوہ طور پہ اللہ نے تو آنا نہیں، اللہ آئے تو محدود ہو جائے گا، محدود ہو تو اشارے میں آ جائے گا، حادث ہو جائے گا، اللہ رہتا نہیں۔ اور کوہ طور کا سارا قصہ ہے دین، کیونکہ جناب موسیٰ کو اللہ پہچنوانا ہے، خود آ کے پہچنوا نہیں سکتا۔ علی کو تمکین دی تو اللہ بھی نہ بن، اللہ سمجھا بھی۔ یہ تمکین اللہ بھی نہیں، اور نبیوں کو اللہ بھی جو نبیوں کو توحید سمجھائے اسے علی کہے۔ اور بے خبرو میں لاس لوں اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں کہتا ہوں، نہ خوش ہو تو آپ کی مرضی۔ جو نبیوں کو بھی توحید سمجھائے، نبی تو ہوں علیہ السلام، اور علی رضی اللہ سمجھ آئیے۔ یہ علم ہے، علم ہے صحیح علم بکینا پہ کوہ طور پر اگر آپ دل میں تھوڑا سا کوہ طور کا ذکر قرآن میں 3 سورتوں میں ہے۔ سورہ آراف، سورہ طٰہٰ، سورہ نمل 19 پارے، سورہ قصص 20 پارے۔ طور ہے اتنا ذکر 4 سورتوں میں۔ اب چونکہ دین میں تمکین دینی ہے، اس دین کے لیے جو پہلی صورت ہے سورہ آراف پہلے آئی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ سارا ذکر مکے میں، مکی صورت مدنی میں نہیں ہے۔ کوہ طور کا ذکر مدنی صورتوں میں نہیں ہے، مکی صورت پہلا جو تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہ جو آراف میں آیا ہے یہ کوہ طور کی دلیل میں آیا ہے۔ اب دن رہے اس کو 4 دن میں پڑھتا کوہ طور، پھر پتا چلتا علی کیا کیا بن کے تمکین لے کے اللہ کی طرف سے آئے۔ اب جناب یہ ہوا کہ اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، سورہ آراف
پہلی میرے خیال سب سے پہلی والی پڑھی جائے تو زیادہ بہتر، تاکہ ذرا تسلسل آپ کو معلوم ہو جائے. مجھے تو آتے ہیں لیکن آپ کو آگے والی پیچھے کریں گے جب، پھر آپ کہیں گے ہاں یہ کی ہوا، وہ پھر آپ پریشان نہ ہو جائے. میں چاہتا ہوں جہاں سے شروع ہوئی ہے نا کوہ طور وہیں سے شروع کر. ایسے ذرا برابر صلوات ہے. تمکین دین میں تمکین دینے کے لیے ہم نے اس کو پہلی شے کو کوہ طور کو کوہ طور میں تمکین کی پہلی لفظ 7 نمبر آیت شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہو ہے. گھر سے بھی جائے معلومات ہے جب 14 کو اللہ کوئی تمکین دینا چاہتا ہے پہلے اپنا اللہ ہونا بتاتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کوئی الہ نہیں، ہو ہے، اپنا ہونا ثابت کر دیا. اب تمکین کی لفظ کہتا ہے لہ الاسماء الحسنی، اس کے اسماء حسنی ہیں. پوچھا گیا مولا اسماء حسنی کون ہے؟ علی فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ. خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو. معلوم ہو گیا تمکین میں جو پہلا عہدہ ہے وہ اللہ کے اسماء ہونا، اللہ کے نام. اسماء الحسنی حسین نام ہے، حسنی حسین، یہ صیغہ تسخیر ہے حسنی فولا کے وزن پر، لیکن وہ حسین ٹھیک فرمایا آپ نے. تو اللہ کے حسین نام ہے. کسی سائل نے پوچھ لیا مولا آپ کے ناموں سے اسماء حسنی لگتا ہے، اللہ کے نام کریم حکیم حسنی وہاں نہیں ہے. اس نے کہا اللہ نے ہمارے نام کے ساتھ، توجہ فرمائے علم کلام کی بحث ہے، ہمارے نام کے ساتھ حسنی کی لفظ اس لیے لگائی ہے کہ حسن اور قبوح دو چیزیں، حسن اور قبوح، اس کی بحث ہے پورے علم کلام میں. حسن و قبوح جو اور حسن ہوتے ہیں یہ محسوس شے میں ہوتے ہیں. اللہ محسوس ہے، اللہ محسوس کمال کا نام نہیں. محسوس ہم ہوں گے، حسن ہمارا ہوگا، حسین وہ کہلائے. جمال ہمارا ہوگا، جمیل وہ کہلائے. کیونکہ حسن اور قبو کیا ہے؟ محسوس. ہم محسوس ہیں. یہ کمال وسطی وہ تو محسوس ہی نہیں ہے. جب محسوس ہے تو وہ حسین کیوں کہلائے، وہ جمیل کیوں کہلائے؟ محسوس ہی نہیں، تصور میں نہیں، عقل میں نہیں، خیالوں میں نہیں، پھر حسین کہے کون سمجھے گا؟ اس لیے ہمیں حسنی کہا، یہ تمکین ہمیں دی. اگر اللہ کو حسین کہنا چاہتے ہو تو ادھر نہ دیکھو، علی کا چہرہ دیکھو. اسی لیے وجہ اللہ کہتے سارے نسبت اللہ کی طرف میں سارے اسماء حسنی یہ تمکین کا پہلا عہدہ. ٹھیک ہے، گلی پھر یہاں لگتی ہے میں کروں ذرا پریشان ہو جاؤں. اللہ کے باقی جتنے نام ہیں جتنے ان کو فیڈ ہی علی کرتا ہے. بات تو ہی پریشان ہو جاؤ گا کہ شروع ہو گیا کنٹرول سے. اب جناب لہ الاسماء الحسنی، اسماء حسنی اس تمکین کا ایک عہدہ ہے. یہ کن کے لیے؟ صرف 14، کسی اور کے لیے نہیں. کوئی اللہ کا نام نہیں ہے کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو نام.
کیونکہ سچوں نے مباہلے میں جانا. اب حل کر دیا جناب. کوئی پہلو ایسا نہیں بات کرے تو اور وہ دلیل موجود نہ ہو. قرآن نے بند کر دیا بالکل 14 کو ایسا نکھار کے جس طرح خود توحید کو نکھار کے بتایا ہے 14 کو اسی طرح بے عیب دکھایا. اگر اللہ کو اللہ ہونا چاہتے ہو اللہ رکھنا چاہتے ہو تو ان میں عیب نہ ڈھونڈو. اگر ان میں عیب ڈھونڈا اللہ عیب دار رہے گا. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی یا آیت مکمل. اگلی ہے وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. یا آگے وقف لازم ہے پہلے حل آیا. حل ہے لام حل حمزہ نہیں حل. حل جو لفظ آتی ہے یہ طلب تصدیق کے لیے آتی ہے. اللہ رسول سے تصدیق طلب کر رہا ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ کے ہر بات کا مصدق رسول ہے. وحل عطا کا خوش ہو جاؤ جس کی تصدیق حل کہے گے. حل عطا کا حدیث و موسیٰ. میرا حبیب کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ بات اتنی اہم ہے کہ اللہ تصدیق طلب کر رہا ہے. آئی ہے. اللہ نے حل لگا کے پہلے تو خود کہہ دیا ہاں آئی ہے. اب رسول فرمائے نہ فرمائے اللہ نے خود کہہ دیا ہاں آئی ہے. جب اللہ خود تصدیق کرے تو آئی ہے نا. وہ رسول ہی نہیں ہے جو تصدیق نہ کرے. تصدیق ہوگی ہاں آئی ہے تو پھر کوئی اہم بات ہے جس کی تصدیق اللہ کر رہا ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ. وقت لازم یا رک جاؤ پچھلی گل کو پوری طرح وزن دو کہ حدیث موسیٰ کتنی اہم ہے. موسیٰ کی بات جس بات میں اللہ رسول سے تصدیق طلب کر رہا ہے. اسی توجہ ہی نہیں کی. صرف وقت لازم نو تھی نے سمجھا ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے سن آج حل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا. جب جناب موسیٰ نے کوہ طور پہ آگ دیکھی. آگ دیکھی. آگ اچھا کیا ہے آگ؟ جناب موسیٰ نے کیا دیکھی؟ آگ دیکھی. لیکن نبی نے آگ دیکھی قرآن کہہ رہا ہے. لیکن آگ بھی مانوس دیکھی. آگے مانوس نہیں ہوتی. اس مانوس کی لفظ میں ہے نبوت کا شائبہ آ گیا. یہ نبی نے ایک مانوس آگ دیکھی. آگ نہیں تھی. تمکین کا عہدہ تھا جناب علی. یہ علی کے نور کی صورت جلالی تھی. جناب موسیٰ کو آگ نظر آ رہی. میں جملہ کہوں جب جناب موسیٰ جیسا نبی علی کی حقیقت نہیں سمجھتا تو امتی کیا جانے علی کیا. ٹھیک ہے ہاں ان کے لیے چھٹی ہے. کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. اب جناب یہ ہوا کہ حل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا. جب جناب موسیٰ نے پھر میں کوئی دور جان کر اذ رأى نارا. جناب موسیٰ نے جب آگ دیکھی فقال لأہلہم کو اپنی اہلیہ سے کہا ٹھہرو سآتیکم منا بخبر. جا آگ ہوتی ہے کوئی خبر ہوتی ہے. اور آتیکم
بے شہاب قبس لعلکم تصطلون، یا میں کوئی آگ کا انگارہ لے آؤں گا، سردی ہے ہاتھ گرم کریں، ٹھیک ہے۔ فلما جاءہا، یہ فعل جو ہے یہ ترتیب ذکری کے لیے، وہ جو آگ دیکھیے اب اس کی ترتیب ذکر ہے، اس کی تشریح شروع ہو۔ فلما اتا، لما جو آتا ہے یہ متوقع اور حصول شے کے لیے ہوتا ہے، کوئی شے ملنی ہے موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام، لیکن لغت تو اچھی نہیں، میں نے چھوڑ لی، میں نے تو جان کر دیا نا، یہ اچھی شے خدا کو ہے، تو اس میں کھپ جائے نا، اب دوسری کوئی شے آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ فلما جاءہا، جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، جب آئے تو جا کی لفظ بتاتے ہیں کہ حقیقی آئے، یعنی سرکار موسیٰ ہی آئے ہیں، ان کا کوئی مثل یا ان کا کوئی نعم البدل نہیں، خود آئے، جا کی لفظ نے بتایا، جا حقیقت کو بیان کرے، جا جناب موسیٰ وہاں آ کے کھڑے ہو گئے، کیا دیکھا سامنے؟ ایک درخت زیتونہ ہے جس سے آگ نکل رہی، سمجھ آتی تھی۔ اب وہ آئے تھے آگ کے حوالے سے انگارہ نہیں۔ اچھا میں ایک جملہ کہوں جو میں محسوس کر رہا ہوں، انگارہ تو تھا نہیں، لینے کیوں گئے؟ انگارہ نہیں تھا بھائی، سیانی بڑھیا کرو، کوئی جب قرآن پر جائے نا خوب جائے قرآن۔ اب اس کی دلیل میں دیتا ہوں، جب گئے نا آگے انگارہ لینے کے لیے، آگ جو لپکی پیچھے ہو گئے، پھر جو پلٹ کے دیکھا کہ آگ بھی زیادہ ہو گئی ہے اور درخت اور سرسبز ہو گیا، تو سرسبز ہو وہاں انگارے نہیں ہوتے۔ اب جو پیچھے دیکھا کیا ہوا، آگ اور زیادہ ہو گئی۔ جب تیسری مرتبہ ہوا تو کہنے لگے یہ کوئی راز الہی ہے۔ جب راز الہی بنوا لیا گیا او تمکین سے، وہ آگ کے شعلے لے کے جب جناب موسیٰ نے مان لیا کوئی راز ہے، تیار ہو گئے راز کو سمجھنے کے لیے۔ آپ جیسے نہیں تھے جسے پتہ ہی نہیں راز ہوتا کیا ہے۔ جب انہیں کہا کہ کوئی راز ہے، فلما اتاہا، جب اتاہا پہنچے اور سمجھ گئے کوئی راز ہے، نودیا، ندا دی گئی، جس کو جناب موسیٰ ندا دی گئی فعل مجہول ہے، مجہول میں فاعل سامنے نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا ندا دی گئی، ڈھونڈو ندا دینے والا کون ہے، ڈھونڈو بھی خود تاکہ آپ کے عقیدے بہتر۔ کون ہے ندا دینے والا؟ جناب علی فرماتے ہیں اللہ ندا دیتا نہیں، وہاں آواز نہیں، نہ کوئی آواز ہے جو کانوں میں آئے، نہ کوئی ندا ہے جو کانوں سے ٹکرائے۔ اللہ ندا نہیں دیتا، ارادہ تو ہو فعلو۔ یا کیا ہوا، اچھی نہیں لگی گا، نودیا ندا دی گئی، یہ ندا آئی جناب، یہ تمکین کی بات ہے، ندا نودیا ندا دی گئی، ان کو جناب موسیٰ علیہ السلام ندا دی گئی۔ اب ڈھونڈے اس آگ میں کون ہے جس نے ندا دی۔ اللہ آگ میں آ نہیں سکتا، کیونکہ جب چاروں پڑھیں گے نا پھر آپ کو پوری تشریح سمجھ آ جائے گی۔ ندا اس نے دی جو آگ میں ہے، معلوم ہو گیا ہے آگ، اس میں کوئی ہے جو ندا دے رہا ہے۔ ندا دینا، وہ ندا دینے والا کون ہے؟ کیونکہ ندا کے لیے آواز چاہیے، جب آواز دی تو وہاں اللہ نہیں ہوگا۔ ندا دینے والا کون ہے؟ اب ڈھونڈے۔ اب ہم زیارت جناب علی علیہ السلام یا علم کلام کی بحث میں جان کے چھوڑیے، اب مشکل ہے، رات کا وقت ہے۔ جناب علی کی زیارت میں ایک جملہ آتا ہے پڑھتے پڑھتے، السلام علیکہ
یا شجرۃ النداء، اے ندا کے شجرہ. معلوم جو ندا دے کے اپنا مقام بتائے اسے علی کہے. یہ اللہ کو سمجھانے کے لیے کیا دی جا رہی ہے؟ ندا. لہذا علی ندا دے گا تو اللہ نہیں ندا دے گا. ندا تو جناب علی سے مخصوص ہوگی. اب ندا دینے والا کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام. میرے بھائیوں، مولا علی علیہ السلام جسے نہیں سمجھ آئی وہ اپنا ترجمہ کر کے مجھے بتا دے، اسے میں مان لوں گا. یا وہ ندا دے رہا ہے یا موسیٰ علیہ السلام، دو ہی تو کھڑے ہیں، تیسرا کوئی ہے نہیں. کہ وہ آ کے جناب موسیٰ کو ندا دے. ندا وہی درخت سے ہے، انبورے کا من فی النار ہے. دوسری آدمی جو ہے وہ ندا دے رہا ہے. جب ندا دے رہا ہے تو ندا دینے والے نے جناب موسیٰ علیہ السلام عام آدمی نہیں ہے. غور کرائے سے نبی بھی ہے، رسول صاحب. اتنا ندا پہ جب ندا دی گئی تو وہ تو ڈھونڈ رہے تھے نا. دیا موسیٰ کو کہا ڈھونڈ کون ہے ندا دینے والا. جناب موسیٰ نے ڈھونڈ لی. میں دلیل دیتا ہوں، شاہ جی دلیل میں دیتا ہوں. جناب موسیٰ نے ڈھونڈ لیا. ڈھونڈ کیسے لیا؟ اچھا ندا آئی ہے، نبی ہے یار. اب جو ندا آئی نا، اس ندا دینے والے نے نو دیا یا موسیٰ، اے موسیٰ. ندا دی اے موسیٰ، اور مخاطب بھی موسیٰ علیہ السلام. اے موسیٰ. ندا میں کیا کہا؟ حوصلہ ہے سناؤ. اگر حوصلہ ہے تو سنائیں، پھر میں نہیں. اب یہ قرآن ہے، میں آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ نے کرنا. تیسرا کوئی ہے نہیں. ثابت ہو گیا ندا دینے والا علی علیہ السلام ہے. جب ندا دی تو کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں ہی تیرا رب ہوں. صفت فعلی ہے، صفت ثبوتی نہیں. رب صفت اضافی ہے. رب کی لفظ میں وہ کمال ہے. یہ لکھنے میں رب مصدر آتا ہے، معنی میں اسم فاعل کے. رب بمانی مربی، مربی بمانے پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا. اب قرآن کہتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. وہ کون ہے رب؟ امام زمانہ. دیکھیں اس نے فرمایا انی انا ربک. ابھی آپ سے اندر بات کرتے ہوئے ابھی کہ جب بھی کوئی ربوبیت کا کمال آتا ہے نا، اس کا پہلا کمال حکم ہے. رب کے لیے حکم دے. ادھر جب انہوں نے کہا میں ہی تیرا رب ہوں، جناب موسیٰ نے کہا رب تو حکم دیتا ہے، اس کی پہلی نشانی ہی حکم ہے. تو آسان نہیں پتا جائے وہ گئے ہی نہیں. ہم اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں جی سانو پتہ نہیں. جناب موسیٰ نے کہا رب کے لیے ضروری ہے کہ وہ امر کرے. پتہ لگے رب امر کرنے والا ہوتا ہے. ادھر اس نے تصور کیا، اسی کہنے والے نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنی جوتی اتارو. إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. میں جملہ کہوں تو وادی مقدس طویٰ میں علی علیہ السلام نے کہا تو وادی مقدس طویٰ علی کے امام بارگاہ میں کھڑا ہے. سمجھ آئی؟ دیر نہ سمجھ آتی ہے.
मुकद्दस दुआ में खड़ा है। देख बताया जूते उतारो, उसके कई माने हैं, लेकिन ये भी लफ्ज है जूते उतारो। तो फिर जहाँ इमाम रहता है वो वादी मुकद्दस दुआ है। अब मुझे दलील मिल गई, मस्जिद के पास जाके सामने जूती उतारना सुन्नत रसूल है। इमाम बारगाह में जूती उतारना हुक्म इलाही। ये किसके होते जा रहे हैं? तमकीन। फखला नाले इन्नका बिल वादिल मुकद्दस दुआ। आयत मुकम्मल। अगली ये फिर एक उदाहरण शुरू जना ओ वही निदा देने वाला क्या वअलख तरतो का मूसा नबूवत के लिए तुझे मैंने चुना है। मालूम हुआ तमकीन में नजर इंतखाब रखता है इमाम। खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। मूसा मैंने तुम्हें चुना है, अगर खुतबे वाली बातें करें तो ठीक है। अली फरमाते हैं नबियों को मुंतखब करने वाला ही मैं अली छाने बना करो शान। मैंने तुम्हें नबूवत के लिए चुना है। चुना समझो, चुनना नजरे इंतखाब है, हक इंतखाब नहीं। क्या कराए मैंने सिफारिश की है मूसा तेरी। अनख्तरतो का अगली फस्त में लिमाजूहा कान लगा के सुनो मूसा, कान लगा के सुनो। एक और जरा नस्ल इतनी अच्छी नहीं, कान लगा के निदा के लिए कान लगाना जरूरी है, गौर नहीं। वस्त में यौम युनादिल मुनादिल मिन मकानिन करीब है। कान लगा के वाजिब है, वाजिब। रसूल कान लगा के सुनो। इस्मा माने सुनो, इस्मा फहम कंधा इलाके कहते हैं सुन और समझ। इस्मा कान लगा के सुना है और समय लेमाजूहा बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। सुनो मूसा अलैहिस्सलाम सुनो, जो मूसा को भी हिदायत कर दे उसे अली कहते। सुनो क्या करो, सुनो। अच्छी गल लग रही है या नहीं? क्या बात है। जो वही आ रही है उसे कान लगा के सुनो। और दुनिया बेखबर क्या, जो वही के आने से पहले वही जाने उसे अली कहते। मैं आपसे सवाल, शाह जी आपसे सवाल करें जरा, कराची में क्यों वैसे क्यों नहीं करते? हमें करने दिया। जिनकी उनकी थोड़ी की होगी कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं कहते। वहाँ कभी बेची का तस्वर है ही। कोशिश लेमाजुहा जो वही आ रही है। देखिए वही आ रही है, कैसे मालूम है कि वही आ रही है? वही तो तौहीद के लिए मैंने पूरा अशरा पढ़ा है। यही अशरा, ये अंजोली अशरा पूरा 10 मजालिस इस्लामाबाद में, या यही पढ़ी, मैंने यही पढ़ी है इस्लामाबाद में गालिबन के 14 वो है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। क्या तर्जमा क्या जानते? हिम्मत करो है कि आयत तर्जमा मैंने करके दियो ना पुत्र है, ये जो हाफिज सीख नहीं पड़ता करो ना तर्जमा। आए हाय मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह इनसे तर्जमे पूरी अपनी कौम के सामने।
آؤ کرو ترجمہ، میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ خدا کے واسطے ہماری باتیں سنبھال کے حوصلے سے سنتے جائیں، غور کرتے رہے ہم کیا آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ترجمہ کیا۔ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جب وحی ہوتی ہے تب بولتا ہے۔ یہ جب اور تب زمانے میں آتے ہیں، یہ زمانے سے پہلے ہے، پہلے۔ اگر میں کہوں ترجمہ یہ ہے، میرا حبیب جو بھی بولتا ہے وہی وحی ہوتی ہے۔ جو بھی بولتے، ایک دلیل نہیں، کتنی آیات میں نے دلیل ایک نہیں کئی۔ فسٹ میں لما یوحی، کان لگا کے سنو موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا شکر۔ فسٹ میں لما یوحی، جو وہی آ رہی ہے کان لگا کے سنو، کان لگا کے سنو۔ فاستمع لما یوحی، یہ آیت مکمل ہو، یا وقف لازم بھی۔ پہلے یہ سمجھو کہ وحی آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سمجھو وحی آ رہی ہے، پھر یہ سمجھو وحی کرتا کون ہے، وحی متعلق کس کے ہے۔ اجے گل میں بچ رکھ چھوڑی، آپ سے ابھی میں ابھی نہیں کہتا، رکھ چھوڑیا، ابھی سے سن لے سمجھ جائیں کافی ہے۔ فاستمع لما یوحی، وحی آ رہی ہے، آپ پہ وحی آتی ہے، تو کی پتا ہے کہ وحی ہوتی کی ہے، وحی ہوتی ہے آپ ہاں وہ دوسری وحی ہے۔ صحیح ہے، وہ جی نام ہے، اللہ کرے امام زمانہ آوے پھر آوے۔ امام زمانہ آ گیا تو اسرائیل نہیں آئے گا۔ فاستمع لما یوحی، اب جب جناب قرآن ہے، اس کو اسی طرح سمجھایا جائے گا۔ خدا دعائی یا میں نے کوئی بات خود رکھ لیا جان کے، ابھی آپ متحمل نہیں ہیں، نہیں نا سر راجی تسی میں نہیں سون۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام ایک وحی آتی ہے، نبی ہیں، اس وحی کے کمال میں اسی حال میں کھڑے ہوئے، جس حال میں وحی کا کمال ہوتا، ہمیں تو آتی نہیں، نہ حال ہے نہ کیفیت ہے، وہ وحی والی کیفیت ہو تو حال ہو، ہمیں کیا خبر کیسے کھڑا ہونا ہے۔ جب کہا گیا نا آج قرآن کے حوالے سے، فاستمع لما یوحی، جن کی حالت بھی نبیوں کی بتائے اسے علی کہتے ہیں۔ فاستمع لما یوحی، جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں وحی کے انتظار میں کھڑے، وحی کے کمال کو سننے میں کھڑے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وحی اللہ کرتا، ادھر ندا ہوئی تھی، وحی نہیں ہوئی، یہ نہیں سمجھے؟ اب وہی ندا والا کہتا ہے وحی آ رہی ہے، اب سمجھ وحی آ رہی ہے۔ اگر وحی کا کمال موسیٰ علیہ السلام نے نہ سمجھتے، اگلی گل کیسے سمجھتے؟ وحی کے کمال کو سمجھا، اسی وحی کے کمال میں، توحید کے تصور میں وحی کے کمال کی کیفیت بنا کے جو ہی کھڑے ہوئے، فوراً وحی آئی، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ صحیح سمجھ؟ وحی کے تصور میں کون کھڑے ہیں؟ اب اللہ نے کیا کہا؟ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ اب میں ہی اللہ ہوں کس میں سمجھایا؟ وحی کے حوالے سے۔
معلوم ہوگا وحی کے لفظ نے اللہ سمجھا دیا، وہی سمجھانے والا علی ہے۔ کیا کہا؟ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ۔ کس نے کہا؟ اللہ نہ مولا نہیں کیا؟ میری ہر شے گئی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے وحی تک پہنچایا، یہ تمکین دی گئی وحی تک، بدل بدل کے وحی تک پہنچا دو، آگے وحی جانے میں جانوں۔ جب موسیٰ وحی تخصیصی بھی آ جائے گا کہ وحی تو اللہ کرتا ہے، پھر سمجھ جائے گا نا موسیٰ علیہ السلام سمجھ جائے گا۔ اب جب وحی کی بات آئی، شاہ جی سمجھ آگی بھی ہے صحیح، جب وحی کی بات آئی پچھلی باتیں ہٹیں گی تبھی تو وحی کا تصور باکمال ہوگا۔ یہ بات معصوم کی ہو رہی ہے، غیر معصوم کی نہیں۔ اور کرنا جی دو دی گل ہے۔ اب جو وحی ہوئی نا، کیا وحی ہوئی؟ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ اب میرا خیال اگلی آیت کے حوالے سے یہ کہتا ہے، جب اللہ نے فرمایا میں ہی اللہ ہوں، موسیٰ نے خیال کیا اچھا وہ رب ہے۔ فوراً اللہ نے کہا لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں بس میں ہوں۔ علی الہ نہیں، رب ہے۔ لا الہ الا حاصل ہو گیا، کوئی الہ نہیں۔ کیوں کہا؟ جب انی انا اللہ کہہ دیا یار، نہ سیانے یار، کوئی تو بات تھی نا موسیٰ کی، کہنا پڑا لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں فقط میں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو۔ فاعبدنی موسیٰ، میری ہی عبادت کرنا۔ کیا نبی کسی غیر کی کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فاعبدنی میری، اگلی گل سناواں یا نہ؟ فاعبدنی گھنٹے تو اٹھتے ہو گئے، فاعبدنی کوئی آدمی نہیں سی، کل آخری رات پرسوں نہیں آنا نا، کل آخری ہے، نہیں بھی آئے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا اچھا، ہاں ہاں، اتنے بڑے بڑے پڑھنے والے وہاں پہ ضرور آئیں گے، قصیدے ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، قصیدے ہوئے جو ساری گل گئے پوچھیں۔ اب ذرا آگے اللہ کہتا ہے فاعبدنی، خوش ہوتا ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات میں لفظ کہنے لگا۔ فاعبدنی موسیٰ، میری عبادت کرنا، میری عبادت کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کو قائم رکھو۔ بہت بڑی بات ہے، صحیح۔ جو کٹھو نا مطلب کٹھو، صحیح مطلب نکالے نا، مطلب نکالے، یہ نہیں کافر نے کہا اللہ کا سنو نا، جان نہیں چھوڑنی نا، خدا کی قسم جان نہیں چھوڑنی میں نے۔ آگے بھی صلاۃ لذکری، صلاۃ نماز قائم رکھو میرے ذکر کے لیے۔ کیا ہے آپ میں نا سے پوچھتا ہوں، نبیوں کی نماز کیا ہے؟ صاحبان بصیرت بیٹے، میں نوکر خادم آپ کا، میں چاہتا ہوں اچھی باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ نبیوں کی نمازیں کیا ہیں؟ نماز جسے صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ کیا ہے؟ انبیاء کی نمازوں میں قیام نہیں ہے، ایک کھڑے ہو، چونکہ الحمد قیام ہوتا ہے، الحمد سے، الحمد ابھی نازل نہیں ہوا تھا،
اللہ نے کہا نبیوں تمہارے قیام معاف. وہاں قیام نہیں. نبی کھڑے ہو کے عبادت نہیں کرتے. پریشان ہو راتی گھمر گھیری ہونی ہے انشاءاللہ. گھمر گھیری ہوتی تھی شادی دیکھنا جو ہوئے گی. ان کے لیے قیام نہیں ہے. جب قیام نہیں ہے تو اللہ کھڑا ہونا جب پسند نہ کرے ان کے لیے جو عادل ہے. الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی. الحمد اتری نہیں, اللہ کو نماز میں تخفیف کرنی پڑی. چلو تمہارے لیے ہم عبادت صرف کھڑا ہونا ختم کر دیتے. ہم عبادتوں سے معبود نہیں بنے. معبود ہم نہیں بنے. تمہارے ہم قیام ہٹا دیتے. قیام ہٹ گیا. جب قیام ہٹ گیا نا, قیام ہٹا کے پھر یہ نہیں کہے گا رکوع کے لیے جھکو. قیام ہے نہیں, جھکنے کا حکم کیوں کرے؟ خلاف عادل ہو جائے. اور سجدے دو بھی نہیں. سجدہ ان کی عبادت میں, نماز میں, نماز میں, نماز میں انہوں نے یہی نماز ضائع کی. وہ بھی میں نے پوری پڑھی ہے. نماز میں صرف ایک ہی سجدہ. اب میں جملہ کہتا ہوں میرے بھائی میرے ساتھ ہو جائیں. اے اللہ, جب تو نے ساری رعایات مراعات دے کر ان کو صرف سجدے کرنے میں حکم دے کے اسے نماز کہا, پھر ضروری ہے سجدے میں وہ پڑھوا جو پوری الحمد کا خلاصہ ہو. پوری الحمد کا خلاصہ ہی اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم. صراط مستقیم کون ہے؟ علی فرماتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم, ہم آل محمد. آج دو شہادتیں ہیں. رات میں نے تھوڑا سا کیا. آج بھی جو حکم ملا ہے کہ اس کی شبیہ تابوت آنی ہے جس کا جسد گیا تو بغیر تیروں کے تھا. سیدنا میں رو لیا کرے ایسا پورے مدینے میں تمام کے ہوتے ہوئے, تمام بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے, خدا جانے صبر الہی کا مقام کیا ہے. کل بنی ہاشم ہوتی. جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جسد پاک اب کیا سمجھتے ہیں؟ جناب علی کے گھر سے جب نکلا ہے کل بنی ہاشم ساتھ, ام البنین کا بیٹا جناب ابو الفضل العباس ساتھ, جناب محمد حنفیہ ساتھ, جناب مسلم بن عقیل ساتھ, جناب عبداللہ بن جعفر طیار ساتھ. یہ وہ تھے جب یہ چلتے تھے نا, خدا گواہ ہے چلتے تھے, بازار مدینہ ہلتا تھا. جیسا چلا نا, اللہ ہو سرکار نے وصیت کی تھی اگر مجھے نانے کے روضے میں دفن کرنے دے حسین, جنگ نہیں کرنی, نہ کرنے دے جنگ نہیں کرنی, وہاں مجھے دفن کر دینا. جسد پاک تیار ہو گیا, جسد اٹھایا گیا, سارے بنی ہاشم ساتھ. روایت میں کہ تمام کی نظر امام حسین علیہ السلام پر, اور وہ ماحول سمجھ رہے تھے کہ ماحول کیا بنا. اجرکم اللہ, جو ہی جناب حسن پاک کا جسد پاک جنازہ پاک آیا نا مسجد نبوی میں, مروان بن حکم ایک شخص, اللہ جانے وہ کس کے پاس گیا, کیا کہا اس نے, وہاں آ کے ایک تیر چلا. بہت بڑی بات کرنی ہے, اگر اللہ صاحب کے لفظ ہیں, خدا گواہ ہے یہی لفظ ہے. ایک تیر چلا آ کے جناب حسن کے جسد میں پیوست ہوا. جناب عباس, جناب محمد حنفیہ طرف کر امام کی طرف. میرے امام نے فرمایا عباس جنگ نہیں کرنا. اللہ
اللہ اکبر. یہ صبر ہے جناب عباس کا. جسد پاک میں آ کے تیر لگا. جب امام نے فرمایا جنگ نہیں کرنی, روایت میں اسی لفظوں میں 70 تیر آ کے لگے. شاہ جی نے یہی فرمایا ہے جب 70 تیر آ کے لگے, اللہ جانے گننے والے نے گن کیسے لیے. امام ہوتے ہیں جناب, جو ہی لگے نا اس وقت میرے امام نے فرمایا عباس میرے بھائی کا جسد واپس گھر لے کے چلو. جناب ام البنین کے بیٹے کے چیخیں نکل گئی, مولا کسی کا گیا ہوا جنازہ واپس گیا. بالکل اللہ سے قبول فرمائے. زہرا کے بیٹے کا جسد واپس, امام کا حکم ہے, اسی حکم میں جب واپس گیا نا. اب یہاں روایت ہے, علماء نے لکھا ہے یہ کمال ہے جناب امام حسین کا کہ بھائی کے جنازے پر تیر لگتے دیکھے. اور یہ حوصلہ ہے جناب زینب کا کہ اس نے بھائی کے جسد سے تیر کھینچے. حضرت اللہ سے خدا جانے کیسے کھینچے, ایک نہیں 70 تیر جب کھینچے نا کھینچے. اس وقت میرے امام نے فرمایا عباس یہ جنت البقیع کی طرف جو دروازہ کھلتا ہے اس کو کھولو. جناب علی نے اپنے زمانے میں یہ دروازہ بنایا, ہر وقت بند رہتا. جناب زینب پوچھتی بابا یہ دروازہ کبھی کھلا نہیں. اور بڑا مسائل اگر گمراہ ہے نا ابھی شبیہ تابوت آنے لگی. مولا یہ دروازہ جو آپ نے جنت البقیع میں بنایا ہے کبھی کھلا نہیں, بس یہ کرنا تو علی کی چیخیں نکلتی. فرمایا میری بیٹی زینب بہت جلد ہی تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ دروازہ میں نے کس غرض کے لیے بنایا ہے. اب جب میرے امام نے فرمایا عباس اس دروازے کو کھولو جنت البقیع میں آگے یہ جانا ہے, جو ہی دروازہ کھلا نا اب جناب زینب نے سر پیٹ کے کہا بابا حسن کے لیے بنا. اجرکم اللہ سیدہ لے آئے نا میرے مولا کی شبیہ. میں کہوں گا مولا تو جنت البقیع میں دفن ہو گیا, لے آئے اگر آ سکتے ہیں لے آئے شبیہ. جنت البقیع میں دفن ہو گیا مگر کربلا کا مسافر حسین لے آئے میرے مولا کی شبیہ. ماتم سرکار حسن, ماتم حسن. Ben Cumali Hüseyin'in